حضرت رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے جو آپ کو یہ مقام دیا ہے یہ کس طرح آپ کو ملا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ ہم 4 بہنیں تھیں اور چاروں ایک دوسرے سے جدا ہو گئی، اور میری جو عمر تھی وہ 7 سال تھی۔ رابعہ مجھے اس لیے کہتے ہیں کہ میں 4تھے نمبر پر تھی، چھوٹی تھی، اور ایک ظالم کے ہتھے چڑھی تو اس نے مجھے 6 درہم میں کہیں آگے بیچ دیا۔ جہاں بیچا وہ بڑے ظلم کرتا، تکلیف دیتا، کام زیادہ کرواتا، جس کی وجہ سے آپ تھک جاتی اور اللہ کی عبادت کرنے کا زیادہ وقت نہ ملتا۔ ایک دفعہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھی ہوئی تھی کہ وہاں سے نیچے گری نہ تو ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جب ہاتھ ٹوٹے، بازو ٹوٹا، تکلیف ہوئی، نیچے آئی اور زمین پر اپنا رخسار رکھا، چہرہ رکھا، کہا اللہ مجھے اس ظالم سے آزادی عطا فرما، میں تیری عبادت کر سکوں، میں تجھے راضی کر سکوں۔ اگر اللہ تو اس حال میں راضی ہے تو پھر میں بھی اس حال میں راضی ہوں۔ یہ جو میرا حال ہے، جس طرح میری زندگی گزر رہی ہے، اگر تو اسی میں راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اگر تو مجھے آزادی دے دے، اس سے چھٹکارا دے دے، تو میں پھر تیری عبادت کر سکوں گی، تجھے راضی کر سکوں گی۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات کی نا تو پھر اپنے اس مالک کے پاس چلی گئی۔ وہاں جو کام کرتی، جن کو وہ کام کرواتا، پھر اس کے بعد رات کو جب حالانکہ سونے کا ٹائم ہوتا، لیکن حضرت رابعہ بصری سوتی نہیں بلکہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتی۔ اگر دن میں کچھ وقت ملتا اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ جب کام کا ٹائم آتا تو کام کرنے کے لیے چلی جاتی۔ اس کے بعد جب یہ دعا مانگ کر ایک دفعہ اپنے مالک کے پاس گئی نا تو رات کو دیکھا کہ آسمان سے ایک قندیل ہے نور کی جو ان کے سر پر آئی ہے بغیر زنجیر کے، اور ان کا جو گھر تھا، ان کا جو کمرہ تھا وہ سارا روشنی سے منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ صبح ہوئی، مالک نے حضرت رابعہ بصری کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے آزاد بھی کر دیا اور اتنا سارا مال بھی ساتھ دے دیا، کچھ ساتھ دے دیا۔ اس کے بعد جب وہ آزاد ہوئی تو وہ آئی، اللہ کی عبادت میں لگی رہی، اور پھر اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ ہر رات 1000 رکعت نماز نفل پڑھتی تھی۔ اتنا، ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھتی تھی۔ تو یہ مقام ملا ان کو، اس وجہ سے ملا اللہ کی عبادت